والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا مانگی اور جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ دو جہاں کی بھلائیاں ہمارے لیے لکھ دے، میرے لیے بھی لکھ دے، میری امت کے لیے جو میرے ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی دو جہاں کی بھلائیاں لکھ دے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے لکھوانا چاہتے تھے، لکھی ہوئی بات پکی ہو جاتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی بھلائیاں لکھ دے۔ دنیا میں ہمیں دوسرے پارے میں ایک دعا بتائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بہت جامع دعا ہے، یہ بہت جامع دعا ہے، ہر نماز میں یہ دعا لازمی مانگنی چاہیے۔ دو جہاں کی بھلائیاں انسان کو مل گئی تو اسے سمجھو سب کچھ مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہی لکھوانا چاہتے تھے کہ یا اللہ تو لکھ دے۔ دنیا میں بھلائی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اسے دنیا میں رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائے۔ کہ دنیا میں سب سے بڑی بھلائی ہے کہ بندے کا ایمان سلامت رہے۔ اور کوئی نعمت اگر دنیا کی ہو تو دنیا میں ختم ہو جائے گی، ساتھ جائے گا تو ایمان جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا، موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن مخلوق الحال تھا، اس کا حال اچھا نہیں تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ اللہ سے کہیں کہ مجھ پر کوئی نعمت کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی، بات کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ یاد آ گیا، اس کا ذکر کیا کہ یا اللہ اس پر کوئی نعمت کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام وہ جو بندہ ہے نا، وہ موسیٰ تم سے بھی بہت محبت کرتا ہے اور ہم سے بھی بہت محبت کرتا ہے، تو یا اللہ اس کا حال اچھا کر دے، اس پر کوئی نعمت کر دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام جاؤ اس کو خوشخبری دے دو کہ ہم اس پر نعمت کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اس کو خوشخبری دینے کے لیے، تو دیکھا وہاں پر رش لگا ہوا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران، واپس کوہ طور پر، یا اللہ مجھ سے تو کہا تھا کہ میں اس پر نعمت کر دوں گا، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ بتاؤ دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہم دنیا میں اس پر کوئی بھی نعمت کرتے وہ ختم ہو جاتی، ہم نے ایمان کے ساتھ اس کو اپنے پاس بلا لیا، اب وہ نعمت دیں گے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دو جہاں کی بھلائیاں میرے لیے لکھ دے۔ جواب کیا آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ۔ موسیٰ علیہ السلام میرا عذاب جسے چاہے پہنچے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ لکھنے کی بات اللہ نے نہیں کی کہ ہم لکھ کر دیں گے۔ اب اللہ کس کو لکھ کر دے گا؟ اللہ فرماتا ہے الذین یتبعون یؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو زکوٰۃ دیتے ہوں گے
اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، لیکن اللہ نے آگے فرمایا یہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس نبی کی پیروی کریں گے جو بے پڑھا ہے۔ اللہ نے اتنے پیار سے نبی کا نام لیا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، رسول النبی الامی۔ علماء نے لکھا جس درود شریف میں اس طرح نبی کا نام آتا ہو یہ بہت برکت والا ہے۔ جمعے کے بعد جو درود شریف پڑھتے ہیں صلی اللہ علی النبی الامی، اس طرح کے الفاظ اس میں آتے ہیں۔ تو اللہ نے نبی کے لیے فرمایا ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لکھوانا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم دو جہاں کی بھلائیاں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے لکھیں گے۔ جو نبی پاک کی پیروی کرتے ہوں گے ان کے غلاموں کے لیے دو جہاں کی بھلائیاں ہم لکھ دیں گے۔ تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمیں جو نعمت مل رہی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اسی طرح 9ویں پارے میں آیت ہے 24، اللہ فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو آواز لگائی، اس نے آواز سن لی، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ جو صحابی تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نبی پاک کے پاس نہیں آئے، انہوں نے اپنی نماز کو پورا کیا۔ نماز ختم کر کے وہ نبی پاک کے پاس آئے تو اللہ نے آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ اس صحابی نے فوراً حاضر ہوئے، پھر بعد میں کہ یا رسول اللہ میں فرض نماز پڑھ رہا تھا، میں نے آپ کی آواز سنی تھی، لیکن میں نے کہا نماز مکمل کر لوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی۔ حالانکہ آواز تو نبی پاک نے لگائی تھی، لیکن الفاظ یہ ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بلائے تو رسول کا بلانا بھی ایسا ہے جیسے اللہ کا بلانا ہے۔ رسول نے آواز دی تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے بلایا ہے۔ تو یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہو، نبی بلائے تو توڑ کر حاضر ہو جاؤ، اگر والدین بلائیں، اگر نفل نماز پڑھ رہے ہو تو نفل توڑ کر والدین کی بات سنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سو رہے تھے، نبی پاک اس کے قریب تھے، اس کو اٹھا سکتے تھے، حضرت علی کو بلایا، حضرت علی سے فرمایا کہ اس شخص کو اٹھاؤ، حضرت علی نے اس شخص کو اٹھا لیا۔ تو نبی پاک نے حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ بہت قریب تھے، آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ نبی پاک نے فرمایا اگر میں اسے اٹھاتا، وہ اٹھنے سے انکار کر دیتا کافر ہو جاتا، وہ اٹھنے سے انکار کر دیتا تو کافر ہو جاتا، تو تم اٹھاؤ گے، اگر وہ منع کرے گا تو کافر نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا کام میسنجر کا ہوتا ہے، قاصد کا ہوتا ہے، وہ پیغام لے کر آتا ہے۔ جو قاصد ہوتا ہے، جو میسنجر ہوتا ہے، جو پیغام لے کر آتا ہے، کیا اسے اتنا اختیار ملتا ہے؟ اس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہوتا۔ یہ تو ایسا اختیار ہے جو بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس ہوتا ہے، تو جو ان کی بات نہ مانے وہ مسلمان رہتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کا ادب تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔